اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کس حوالے سے کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، خیر و برکت نہیں، اور طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں داخل ہوئے یا چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک آواز آتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ ایک شے ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ ایک نام ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے صحابہ کے درمیان، کہ جنہیں ابو دجانہ الانصاری کہتے ہیں۔ آپ رسول کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ دیکھیں، ہم جو ہیں وہ جب مشکل میں گرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر صحیح کی طرف پلٹیں گے تو اس کا آپ کو حل ملے گا، اگر غلط کی طرف پلٹیں گے تو اور زیادہ وہ مسئلہ خراب ہوتا جائے گا۔ ابو دجانہ انصاری تھے، اہل بیت کے چاہنے والے، رسول کے چاہنے والے تھے۔ پریشانی آئی تو رسول کی طرف پلٹے۔ آنے کے بعد رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، میں جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے کچھ آوازیں سنی۔ آوازیں اس طرح تھی جیسے کہ مکھیاں بنبناتی ہیں، اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت طویل واقعہ، اس کو مختصر کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں لیٹا تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ایک پرچھائی ہے کہ جو لٹکی ہوئی ہے میری طرف۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے مس کرنا چاہا تو اس سے ایک آگ نکلی، یعنی اس نے ایک آگ کو میری طرف بھیجا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں جل جاؤں گا۔ یہ واقعہ انہوں نے سنایا ہے، اور جب واقعہ سنایا تو رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ جن ہے، یعنی تمہارے گھر میں وہ ایک جن ہے۔ اب غور کر لیں کہ کچھ آواز آتی ہے بھنبھنانے کی، جیسے ایک آواز آ رہی ہے، اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں، پرچھائی دیکھنا، تو رسول نے جو اشارہ فرمایا کہ وہ جن ہے کہ جو تمہارے گھر میں ہے۔ اب اس کا علاج کیا کریں؟ بعض اوقات ہے کہ ہم اس طرح کی مشکل میں اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہیں پلٹتے ہیں، کسی کی طرف جاتے ہیں۔ رسول نے ایک شے دی ہے کہ جو آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں۔ جب اس مشکل میں انسان گرفتار، رسول نے کہا کہ تمہارے گھر میں جن ہے، تو یا رسول اللہ کریں کیا؟ رسول اللہ نے مولا کائنات کو بلایا اور قلم و دعوات منگا کے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی لکھو، اور پورا ایک حرز ہے کہ جو حرز ابو دجانہ کے نام سے منسوب ہوا۔ رسول خدا نے کہا کہ لکھو، اور رسول وہ تعلیم فرماتے گئے اور مولا کائنات اس کو لکھتے گئے۔ اب جب انہوں نے لکھا، مولا کائنات نے ابو دجانہ الانصاری کو دیا۔ ابو دجانہ انصاری کا بیان ہے کہ میں وہ حرز لے کے جب اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے سرہانے میں نے اس کو رکھا تو ایک آواز میرے کان میں آئی، جیسے کوئی چلا کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس عظیم حرز کو یہاں سے نکالو، میں جل رہا ہوں۔ یعنی وہ حرز کی جو رسول نے مولا کائنات سے لکھوایا تھا، ابو دجانہ انصاری جب اپنے گھر لے گئے تو اس کا اثر اس جن پہ یہ ہوا کہ وہ چلا چلا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جل رہا ہوں، مجھے اس حرز کو، عظیم حرز کو گھر سے نکالو۔ اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے آواز چلی گئی، یعنی وہ اس گھر سے نکل گیا۔ تو آپ نے غور کیا ہے کہ جب ہم اس طرح کی مشکل میں گھریں تو رسول خدا نے ہمیں ایک حرز دیا ہے جسے حرز ابو دجانہ انصاری کہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مختصر، بہت زیادہ طویل حرز نہیں ہے، ڈسکرپشن میں موجود ہے، انشاءاللہ آپ لوگ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کو لکھیں قلم و دعوات میں، صاف کاغذ ہو، صاف قلم ہو اور سیاہی پاک و پاکیزہ ہو، اس سے وہ حرز لکھیے، اپنے گھر میں اس کو رکھیے، بازو پہ اس کو باندھیے۔ انشاءاللہ اس عظیم حرز کی برکت سے انسان جو اس طرح کی خبیث چیزیں ہیں ان سے محفوظ رہے گا، انسان کا گھر اس سے محفوظ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔